کچھ خوبیاں تھی، کچھ خامیاں تھی، ظلم بہت زیادہ تھا، کلاس سسٹم تھا، آپ کو وہاں پہ غلام نظر آئیں گے. اگر انسانوں میں جو آزاد انسان ہے ان میں بھی آپ کو سسٹم نظر آئے گا. مثال کے طور پہ جینڈر کی بنیاد پہ تقسیم تھی، یہ مرد ہیں یہ عورتیں ہیں، مردوں کو وراثت میں حق ملے گا، حصہ ملے گا، عورتوں کو نہیں ملے گا. مرد جو ہے وہ سوچ بھی سکتا ہے، اپنی سوچ کا اظہار بھی کر سکتا ہے، سوال بھی کر سکتا ہے. خاتون آزادی سے رائے نہیں رکھ سکتی، رائے رکھے گی تو اس کا اظہار نہیں کر سکتی، آگے سے سوال نہیں کر سکتی. آپ کو تقسیم نظر آئے گی. اس سماج کے اندر خرابیاں تھیں بہت زیادہ، غلام میں نے عرض کیا بہت زیادہ تھے، اور اسی طرح سے وہاں اخلاقی بگاڑ بہت زیادہ تھا، بہت ساری اخلاقی خرابیاں تھیں. ہم اس موضوع کو لمبا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آگے بھی ہم نے بہت زیادہ جانا ہے. دوسری جو چیز آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے اس وقت کی دنیا. تین چیزیں بنیادی طور پہ ڈسکس کرنی ہے ہم نے. نمبر ایک، جو عرب سماج تھا اور اس کے اوس پڑوس میں جو دنیا تھی. مثال کے طور پہ نائبرز کے اندر آپ کو پرشین امپائر نظر آئے گی، آپ کو ایک سائڈ پہ رومن امپائر نظر آئے گی، آپ کو یورپ، افریقہ اور ایشیا، ان تینوں کا جنکشن نظر آئے گا جزیرہ عرب. ٹھیک ہے. جزیرہ نما عرب کی اپنی پولیٹیکل حالت کیا تھی اور اس کے نائبرز کے اندر کیا پولیٹیکل صورتحال تھی. جزیرہ نما عرب کی اپنی ریلیجس حالت کیا تھی، اس کے نائبرز میں کیا چل رہا تھا. سوشل اندر کیا تھا، اس کے نائبرز میں کیا چل رہا تھا. ایک تو ہم نے یہ چیز ڈسکس کرنی ہے. ایتھیکل ہم کچھ ابھی کر چکے ہیں. نمبر دو، آپ کو پولیٹیکل ریلیجس حالت سمجھانے کے لیے کچھ میپس دکھائے جائیں گے. تیسرے نمبر پہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، نام مبارک کیا ہے، آپ کے والد محترم، پھر آپ کے جد امجد، آپ کے دادا پردادا، آخر تک، اور اسی طرح سے آپ کی والدہ محترمہ کی طرف سے بھی آپ کا سلسلہ نسب آپ کے سامنے رکھا جائے گا. تو اس وقت جو جسے ہم جاہلی سماج کہتے ہیں یا اگنورنس ٹائم جو کہتے ہیں ہم، اس کی حالت کیا تھی زمانہ جاہلیت. یہ جاہلی سماج صرف عربوں کے حوالے سے نہیں تھا. اوور آل اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو اس وقت جو پولیٹیکل سسٹم تھا پوری دنیا کا، وہ کلیش کر چکا تھا. حکومتیں تھیں، بڑی مضبوط حکومتیں تھیں، لیکن وہ نظام عدل جو ہے اس کو پروموٹ کر رہی ہوں ایسا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. چاہے وہ رومن امپائر ہو چاہے وہ پرشین امپائر، نظام عدل جو ہے وہ کلیش کر چکا تھا. سمجھ میں آ رہی نا. وہاں بھی آپ کو کلاس سسٹم نظر آئے گا، وہاں بھی اقربا پروری آپ کو نظر آئے گی. تو خیر اس کو ہم ڈسکس کریں گے. پولیٹیکل حالت اگر آپ دیکھیں اس وقت کی دنیا کی، اور جو پرشین امپائر تھی ان کے فرمانروا اور بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا، کسرا کہا جاتا تھا، کسرا کہا جاتا تھا. سمجھ میں آ رہی نا. یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں اور آپس میں ان کی باؤنڈریز لگتی تھیں، ملتی تھیں، اور ان میں جنگیں بھی چلتی رہتی. سرحدیں ان کی ملی ہوئی تھی آپس میں، ابھی ہم دیکھیں گے. اور ان کی آپس میں کیا چلتی رہتی تھی، جنگیں چلتی رہتی تھی. تیسرے نمبر پہ قبائلی سسٹم تھا. یہ قبائلی سسٹم آپ کو جو یورپ کا ناردرن حصہ ہے وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا، اور یورپ کا جو ویسٹرن حصہ ہے وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا. قبائل تھے، وہ کنیکٹڈ نہیں تھے. جو اصل پولیٹیکل اس وقت مین اسٹریم پاورز تھیں ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان کی اپنی حکومت تھی. ٹرائبس آپ کو نظر آئیں گے جزیرہ نما عرب کے اندر بھی. جو جزیرہ نما عرب کی باؤنڈریز ہیں ان پہ کیا تھا وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن جو انٹرنل تھا، جو آج کے مثال کے طور پہ مکہ ہے، مدینہ ہے، طائف ہے، اسی طرح سے ان کے اوس پڑوس کے جو خطے ہیں، حجاز سے ہٹ کے دوسری طرف آگے چلے جائیں عرب الخالی کی طرف، تو وہاں آپ کو قبائلی سسٹم نظر آئے گا. یعنی نظام تھا اس جگہ پر بھی، لیکن وہ نظام تھا قبائل کا. ہر قبیلہ اپنی ذات میں مستقل ایک حکومت تھی، ان کا ایک سربراہ ہوتا تھا، ان کا ایک اپنا داخلی سسٹم ہوتا تھا، ان کا ایک اپنا خارجی سسٹم ہوتا تھا. وہاں وحدت نہیں تھی. جس طرح ہوتا ہے ایک بڑا خطہ زمین ہے، وہاں پہ ایک حکومت ایسے نہیں تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں تھیں. یہاں پہ اوس کی حکومت ہے، یہاں پہ خزرج کی حکومت ہے، یہاں پہ قریش کی حکومت ہے، یہاں پہ بنو بکر ہے، یہاں پہ بنو لحیان ہے، یہاں پہ فلاں. سمجھ میں آ رہی نا. تو بٹا ہوا تھا وہ. یعنی آپ یہ کہہ لیجیے کہ جتنا پاکستان ہے اس سے 2 گنا بڑا خطہ ہے، خطہ زمین ہے جزیرہ نما عرب. اور وہاں ایک حکومت نہیں تھی بلکہ 20 حکومتیں تھیں. ٹرائبس کا نظام تھا. ریلیجیس حالت کیا تھی، یہ تو پولیٹیکل ہے، یہ ریلیجیس ہے. آپ کو پوری دنیا کے اندر یہ بڑے بڑے مذاہب نظر آئیں گے. جو کرسچینٹی تھی وہ ان خطوں میں تھی. رومن امپائر پورے کا پورا، چاہے وہ یورپ میں ہو چاہے وہ ایشیا میں نہیں تھا. ایشیا میں اس کے اثرات تھے، بہت کم تھا. زیادہ وہ یورپ اور افریقہ میں تھا. پورے کا پورا افریقہ تقریباً. جو مشرقی افریقہ ہے، وہ جو ناردرن افریقہ ہے، وہ ابھی ہم میپس پہ دیکھیں گے، میں کلیئر کروں گا. افریقہ میں پرشین نہیں تھا؟ نہیں، پرشین نہیں تھا. افریقہ کے کسی حصے میں بھی پرشین امپائر کا تسلط ہے. ایشیا میں تھا،
ایشیا کے اندر جو آج کا ایران ہے، آج کا عراق ہے، ایون کہ جزیرہ نما عرب کا جو یمن اور عمان ہے، وہاں بھی پرشین امپائر، اور یہاں جنگیں چلتی تھیں. جو ایجپٹ ہے وہاں تو رومن امپائر تھی، ایجپٹ میں پرشین امپائر نہیں تھی. ایجپٹ میں تو ایون کہ جو مقوقس تھا، مقوقس کہا جاتا ہے، جس طرح سے رومن امپائر کا جو بڑا بادشاہ تھا اس کو کیسر کہا جاتا تھا، ایتھوپیا کا جو بڑا بادشاہ تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا. نجاشی شاہ حبشہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. اسی طرح سے مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا مقوقس کہا جاتا تھا. مقوقس پرانے دور کے اندر، یعنی رومن امپائر سے پہلے پرانے دور میں فرعون کہا جاتا تھا. آپ صحیح فرما رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی. لیکن اس دور میں جب رومن امپائر کا تسلط وہاں پہ آ گیا، کرسچینٹی وہاں پہ آ گئی، تو وہاں کیا کہا جاتا تھا؟ اس کو مقوقس کہا جاتا تھا. مقوقش بھی کہتے ہیں، مقوقس بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح سے جو پرشین امپائر کے فرمانروا تھے ان کو کہا جاتا تھا کسرا. ٹھیک ہے. تو کرسچینٹی کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو روما میں، ایتھوپیا میں، ناردرن اور ساؤدرن عربیہ میں جو جزیرہ نما عرب کا شمالی حصہ ہے، جس میں آج کا شام ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ جزیرہ نما عرب کو جب آپ کراس کرتے ہیں تو آگے شام آتا ہے، پھر اردن ہے، پھر فلسطین ہے، لبنان ہے. یہ خطے جو تھے یہ ہیں تو ایشیا میں اور جزیرہ نما عرب کے ساتھ بالکل لگتے تھے. لیکن یہاں پہ آپ کو رومن امپائر اس کا تسلط نظر آئے گا، اور وہاں آپ کو کرسچینٹی نظر آئے گی، عیسائیت آپ کو نظر آئے گی. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کرسچینٹی. اور دوسرے نمبر پہ اگر آتش پرستی کی بات کریں تو پورے کا پورا پرشین امپائر جو آج کا عراق اور ایران اور شام کا بہت بڑا حصہ. آج کا جو شام ہے اس کا بھی بہت بڑا حصہ کس میں تھا؟ پرشین امپائر کے اندر تھا. یہ آتش پرست تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسٹرن عربیہ ہے جس میں قطر، یو اے ای وغیرہ شامل ہیں یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یمن اور عمان ہے یہ خطہ بھی، جو باؤنڈریز ہیں جزیرہ عرب کی ایسٹرن اور ساؤتھرن، ویسٹرن میں. ویسٹرن پہ آپ کو ٹرائبز نظر آئیں گے اور ہلکا سا تسلط نظر آئے گا آپ کو رومن امپائر کا. سمجھ میں؟ کیونکہ آپ ویسٹرن بارڈر کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ریڈ سی کے ساتھ ہے. ریڈ سی کو کراس کریں تو آگے افریقہ ہے، اور افریقہ کے اندر رومن امپائر تھی، گراؤنڈ پہ رومن امپائر تھی. تو سمندر کو کراس کر کے آپ کو تذکرہ ملے گا لیکن تسلط نہیں ملے گا رومن امپائر کا. البتہ جو اس کا ساؤدرن حصہ ہے اور آپ کو ایسٹرن حصہ ہے وہاں پہ آپ کو پرشین امپائر کا تسلط ملے گا. اسی طرح سے جزیرہ نما عرب کا جو ناردرن حصہ ہے وہاں آپ کو رومن امپائر کا ملے گا. سمجھ میں آ رہی نا؟ میپ پہ دیکھیں گے کلیئر ہو جائے گا. جو یہودیت ہے، یہودیت آپ کو جزیرہ نما عرب میں نظر آئے گی اور نظر آئے گی یثرب کے اندر، مدینہ کے اندر. ایون کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو جب ہجرت ہوئی ہے اس وقت بھی یہودی اس میں تھے، یثرب میں تھے، مدینہ مبارکہ میں تھے، اور یہ سٹیک ہولڈر تھے بڑے. عبداللہ بن سبا بھی انہی میں سے عبداللہ بن سبا کو آپ چھوڑ دیں ابھی، لیکن آپ صرف اور صرف اس کو رکھیں یہودیت بطور مذہب کے آپ کو یثرب کے اندر نظر آئے. سمجھ میں آ رہی؟ اور تیسرے نمبر پہ آپ کو بت پرستی نظر آئے گی. جزیرہ نما عرب تو معروف ہے کہ وہاں بت پرستی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو خطہ ہے بر صغیر یہاں پہ بت پرستی موجود تھی. یہی وجہ ہے کہ آج جو حجاز ہے جس میں مکہ اور مدینہ دونوں شامل ہیں، یہ دو خطے ایسے ہیں کہ دو بڑی قومیں کلیم کرتی ہیں کہ یہ ہمارے ہیں. دو بڑی کلیم ہیں. مدینہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کو کون کہتے ہیں کہ ہمارا ہے؟ مدینہ کو یہودی کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں مدینہ ہمارا ہے. وہ اس میں دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ جب ہجرت ہوئی ہے تو اس وقت وہاں کون تھے؟ وہاں ہم تھے، لہذا ہمارا ہے. اگرچہ اس کو وہ کاؤنٹر کیا جا چکا ہے، یہ دی جاتی ہے دلیل، کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. اس وقت کے جنگی قوانین کے مطابق وہ وہاں سے نکلے تھے، اور جنگی قوانین کے مطابق جو عالمی جنگی تسلیم شدہ قوانین تھے ان کے مطابق تسلط قائم ہو گیا تھا مسلمان. لیکن یہ تھنکنگ موجود ہے. اور ایک دوسرا حصہ بھی ہے حجاز کا جسے مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی ایک قوم ہے، وہ کہتی ہے کہ مکہ ہمارا ہے. وہ کون سی قوم ہے؟ ہندو کہتے ہیں. اور دلیل کے طور پہ وہی ویسی دلیل دیتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا ہے تو مکہ کے اندر کیا تھا؟ بت رکھے ہوئے تھے اور بت توڑے گئے. ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کو بیان بھی کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی بت پرست ہیں، وہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے، لہٰذا مکہ جو ہے وہ ہمارا ہے. یہ سوچ موجود ہے دنیا کے اندر، اگرچہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کو ورڈ سمجھ آ جائے گی. اس کو دیکھیے ذرا.
ہم نے دیکھا کہ جو پولیٹیکل اس وقت مین پاورز تھیں وہ دو تھی نا. نمبر ایک رومن امپائر, نمبر دو مجوسی بھی ہوتا ہے. پرشین, مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو, مجوسی, پرشین امپائر. صحیح. اب آپ کو میپ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یس سر. میپ کلیئر ہے نا؟ یس. آپ کو ورلڈ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی ایشیا کہاں پہ ہے, یورپ کہاں پہ ہے, افریقہ کہاں پہ ہے. یہ سارے کے سارا افریقہ ہے, یہ سارے کے سارا یورپ ہے, اور یہ سارے کے سارا کیا ہے, ایشیا ہے. ہم اس جگہ پہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بر صغیر یہ ہے. تو اٹلی بھی آئے گا, یہ سارا یورپ میں. یہ اٹلی اس جگہ پہ, اس جگہ پہ. تو رومن, اچھا اس میں آگے تقسیم تھی رومن امپائر میں. ایک رومن امپائر تھی ایسٹرن رومن امپائر, ویسٹرن رومن امپائر. آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کو؟ ویری گڈ. یہ میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. آپ کو رومن امپائر کی تقسیم نظر آئے گی. ایک کا جو پائے تخت تھا, یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ اس کا جو دارالحکومت تھا وہ اٹلی تھا, اور دوسرے کا قسطنطنیہ تھا. سمجھ میں آ رہی نا؟ زیادہ تسلط جو تھا وہ ایسٹرن رومن امپائر کا تھا. زیادہ علاقے جو تھے وہ ایسٹرن رومن امپائر کے پاس تھے, اور وہی اس وقت جو ہے وہ مین فورس تھی کرسچینٹی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر آپ میپ پہ سمجھیں, یہ سارے کا سارا رومن امپائر ہے. ٹھیک, یہ سارے کا سارا کیا ہے, یہ والا, یہ پرشین امپائر, اور یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, ایک کلر نظر آ رہا ہے آپ کو, پنک کلر. یہ آپ کو نظر, یہ کیا ہے, یہ پرشین امپائر ہے. اچھا, جزیرہ نما عرب کدھر ہے؟ گرین. جہاں سعودی عرب ہے, یمن ہے, عمان ہے, کویت ہے, بحرین ہے, قطر ہے, متحدہ عرب امارات ہے. یہ آپ کو یہاں پہ نظر ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل مڈل میں ہے, درمیان میں ہے, اور اس کو گھیرا ہوا ہے رومن امپائر اور پرشین امپائر نے. ان کی چاہت تھی دونوں کی کہ یہ خطہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے. یہی اسی وجہ سے جنگیں بھی چھڑتی رہتی تھی. یعنی آپ کو یہاں پہ جنگیں نظر آئیں گی. اگر اس حصے کی جو یمن ہے, اس کی اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو عیسائیوں کی اور مجوسیوں کی جنگیں نظر آئیں گی. ایون کہ اگر آپ سورہ بروج کو پڑھیں, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ, خندقوں والے قتل کیے گئے. قرآن کو پڑھیں آپ کو. یہ جو خندقوں والے تھے, خندقوں میں ڈال کے لوگوں کو جلایا گیا تھا, یہ عیسائی تھے, اور ان کو قتل کرنے والے وہ مجوسی تھے. اس جگہ پہ آپ کو جنگیں نظر آئیں گی. اور یہ جنگیں کس لیے تھی؟ یہ پولیٹیکل جو تھی وہ جنگیں تھیں, اور اس علاقے پہ تسلط اور قبضہ جمانے کی جنگیں تھیں. پرشین امپائر یہ بالکل ساتھ ہے. اس کی چاہت تھی کہ یہ خطہ بارڈر جو ہے وہ میرے پاس ہو, جس طرح سے ایسٹرن بارڈر میرے پاس ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ رومن امپائر کی کوشش یہ تھی کہ یہ میرے پاس ہو. یہ بڑا زرخیز خطہ تھا یہ والا. یمن آج بھی بڑا زرخیز ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ کو تھوڑا سا مزید واضح ہو جائے گا. جزیرہ نما عرب کو دیکھ لیں. سعودی عرب دیکھو کہاں پہ کھڑا ہے. یہ جو جزیرہ نما عرب ہے یہ پاکستان سے تقریباً 3 گنا بڑا ہے. یہ جو 7 ممالک ہے, اگر اس کو آپ زمین کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان سے تقریباً یہ 2 گنا بڑا ہے اس کا یہ جو رقبہ ہے. اور اس رقبے کے اندر کون سے مذاہب تھے ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اور پولیٹیکل حالت کیا تھی اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں. کلیئر ہے اس کو؟ اس میں یعنی یہ افریقہ ہے, یہ ایتھوپیا نظر آ رہا ہے, یہی نجاشی شاہ حبشہ کا دیش ہے. ٹھیک ہے, حبشہ کی ریاست یہی ہے ایتھوپیا. یہ آج کی باؤنڈریز جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ نہیں ہے, اس وقت مختلف ہوتی تھی. آج یہاں عراق کی جو باؤنڈری لگی ہوئی ہے تو اس وقت عراق نہیں تھا, عراق تھوڑا سا پھیلا ہوا تھا. یعنی وہ 19 آدمی نظر آئے گا, لیکن ایک پکچر آپ کو کلیئر ہو جائے گی, تھوڑی سی سمجھ میں آ جائے گی کہ یار یہ رومن پرشین امپائر کا ہے, یہ رومن امپائر کا ہے. یہی معلوم تھا اس وقت جس کا زیادہ رول تھا. شام جو ہے وہ یہ ہے. اچھا, شام کی باؤنڈریز بھی, آج جو شام کی باؤنڈریز ہیں, شام کا تذکرہ ہی نہیں ملتا آپ کو, عراق کا تذکرہ ملتا ہے. مشرقی عراق اور مغربی عراق کا تذکرہ ملتا ہے آپ کو, شام کا تذکرہ نہیں ملتا. شام بعد میں جا کے ذکر, یعنی اس طرح سے ڈسکس نہیں ہوتا تھا جس طرح سے عراق ڈسکس ہوتا. یعنی یہ سارے کا سارا خطہ آپ نے سورہ نصر میں پڑھا نا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ لوگوں کو دیکھے وہ قبائل کے قبائل آ رہے تھے, اور یہ بکھرے ہوئے قبائل تھے. یہ سارے کے سارے مکہ اور مدینہ کے قریب میں نہیں تھے, یہ بہت دور دور سے آ رہے تھے.
عبد القیس بہت لمبا فاصلہ طے کر گیا اور اس کی روایت بھی ہم جب موقع پہنچے گے تو ذکر کرتے ہیں کہ بہت دلچسپ روایت ہے اس کے مدینہ میں پہنچنے کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہونے کی. جو وفد کے سربراہ اور سردار تھے ان کی جو طبیعت اور مزاج تھا، بڑا ٹھہراؤ تھا، بڑا سلیقہ تھا، بڑا ادب تھا، بڑا احترام تھا. پہنچے مدینہ منورہ میں تو سب نے اپنی سواریاں چھوڑ دی، یار مدینہ و مسجد نبوی آ گئی، چلو جی دوڑے پہنچے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچ گئے. لیکن جو وفد کے سردار تھے اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے پہنچے تو وہ فوراً نہیں گئے مسجد میں. انہوں نے پہلے اپنی سواری کو باندھا، کجاوے سے صاف ستھرا لباس نکالا، غسل کیا، صاف ستھرا لباس پہنا، خوشبو لگائی اور بڑے سلیقے سے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئے. جب آپ نے دیکھا کہ سارے آئے ہیں ابھی تک سردار نہیں آئے، آپ نے بھی انتظار کیا. جب وہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اشج ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ. اشج آپ کے مزاج میں دو چیزیں ایسی ہیں، آپ کی دو عادتیں ایسی ہیں، آپ کے طبیعت کے اندر دو صفات، دو کوالٹیز ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ بھی بہت پسند کرتے ہیں. یعنی مجھے بھی بہت پسند ہے، جو اللہ کو پسند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. یحبہم اللہ، وہ کیا ہے؟ الحلم والحیا. آپ کے مزاج میں ٹھہراؤ بہت زیادہ ہے، آپ جلد باز نہیں ہے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. جو ٹھہراؤ مزاج رکھنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کو پسند ہے. جلد باز نہیں، یعنی ادھر سے سنا اور ادھر کر دیا، سوچا سمجھا اس کے بعد عمل کیا. اور دوسرے نمبر پہ حیا ہے آپ کے اندر، اللہ کو حیا بھی پسند ہے. تو خیر عبد القیس یہ بھی وفد تھا، بہت لمبا فاصلہ کر کے جو آئے، تعلیمات سیکھی پھر واپس چلے گئے. تو مجھے امید ہے کہ یہ چیز سمجھ میں آ گئی، پولیٹیکل اور ریلیجیس حالت. کسی کا کوئی سوال ہے ان دو پوائنٹس کے بارے میں؟ اس وقت کی سیاسی حالت کیا تھی، اس وقت کی مذہبی حالت کیا تھی، اس کو لے کے کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں. کوئی سوال نہیں ہے؟ چلے آگے چلتے. اب ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو. یہ بھی سیرت کا حصہ ہے جو ابھی تک ڈسکس کیا. ہم شروع کریں گے آپ کے سلسلے نسب سے، آپ کے خاندان سے. خانوادہ ایک آپ کا والد صاحب کی طرف سے ہے، آپ کے سلسلے نسب میں کون کون آتے ہیں، اور دوسرا آپ کا والدہ محترمہ کی طرف سے. اگرچہ دونوں جا کے مل جاتے ہیں ایک سٹیج پہ، لیکن شروع میں الگ الگ ہے تو ہم دونوں کو الگ سے ڈسکس کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں، سردار ہیں دونوں جہانوں کے، اور جن کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے وہ جزیرہ عرب جو صدیوں سے خلفشار کا شکار تھا، جو آپس میں گتھم گتھا رہتے تھے، تلوار، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت کے دن زیادہ تھے، اس خطے کو آپ نے امن نصیب فرمایا. اس لیے کہا جاتا تھا مغرب اقصیٰ کا لفظ سنا ہوگا آپ نے. مغرب آپ نے دو لفظ سنے ہوں گے، ایک ہے ایشیائے کوچک، سنا یہ بات؟ ابھی سن لیا؟ آپ لوگوں نے اس لیے نہیں سنا کہ آپ ہسٹری نہیں پڑھتے. ہسٹری پڑھے اگر آپ تو آپ کو ایشیائے کوچک نظر آئے گا. کوچک کہتے ہیں آخری کنارے کو، یعنی ایشیا کا آخری کنارہ. وہ کہا جاتا تھا ترکی کے اس حصے کو جو یورپ کے ساتھ ملتا ہے، قسطنطنیہ سے پہلے والے حصے. میں یہاں پہ نہیں ہے، دوسرا میں مجھے نکالنا پڑے گا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن مغرب اقصیٰ یہ آپ نے سنا ہے، مغرب اقصیٰ، مغرب اقصیٰ کہا جاتا ہے اس حصے کو. کہا جاتا تھا کہ مغرب کی طرف جاتے ہوئے، ویسٹ کی طرف جاتے ہوئے یہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد دنیا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کے بعد دنیا نہیں ہے. تو میں آپ سے عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ جو معلوم دنیا تھی وہ یہی تھی. خلافت راشدہ کے اختتام، وہ ایسی خوبصورت تہذیب تھی، وہ ایسا خوبصورت پیغام تھا، اس کے اندر اتنی کشش تھی، لوگوں کو اتنا سکون اور راحت محسوس ہوئی کہ اس معلوم دنیا کے اکثر حصے میں اسلام پھیل چکا تھا. پورا جزیرہ عرب، پوری پرشین امپائر وداؤٹ اینی ایکسیپشن، پوری پرشین امپائر اور رومن امپائر کا بہت بڑا حصہ، پورا ناردرن افریقہ جس میں مصر، لیبیا، تیونس، الجزائر اور موراکو ہیں، پورے کا پورا. اور آپ کو یورپ کا وہ حصہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اسپین کہتے ہیں، جس کو ہم ہسپانیہ کہتے ہیں، جہاں مسجد قرطبہ ہے، یہ سارے کا سارا حصہ اسلام سے واقف ہو چکا تھا، اسلام قبول کر چکا تھا، یورپ میں داخل ہو چکا تھا اسپین کے راستے سے. افریقہ پورے کا پورا ناردرن میں عرض کر رہا ہوں، مشرقی افریقہ، حبشہ آج بھی مسلمان ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ سارا کیا ہو چکا تھا،
آج کا جو سوڈان ہے، سوڈان کا بھی بہت بڑا حصہ اس وقت ایتھوپیا کا حصہ تھا. تو یہ سارے کے سارے کیا ہو چکے تھے؟ مسلمان ہو چکے تھے. جزیرہ عرب سارے کے سارے مسلمان ہو چکا تھا، یمن اور اومان سمیت. اور یہ رومن امپائر ہے یہاں آپ کو، اور اس سے آگے افغانستان میں، اس سے آگے بر صغیر کے اندر آپ کو اسلام نظر آئے گا. یعنی یہ علاقے ہو سکتا ہے کہ فتح بعد میں ہوئے ہوں. مثال جس طرح سے بر صغیر ہے، یہ فتح ہوا ہے 712 میں. محمد بن قاسم آئے اور انہوں نے آ کے سندھ کو فتح کیا. لیکن جو مسلمان ہیں وہ پہلے سے آ چکے تھے یہاں پہ. یہاں پہ آپ کو مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بعد کے مسلمانوں کی خبریں ملتی ہیں بر صغیر میں. آپ کو افغانستان میں خبریں ملتی ہیں، آپ کو پاکستان میں خبریں ملتی ہیں، بلوچستان کے اندر خبریں ملتی ہیں آپ کو. تو علاقے تو بہت بعد میں فتح ہوئے یہ ہمارے والے، لیکن اسلام یہ لوگوں کے کانوں میں سنائی دینا شروع ہو گیا تھا خلافت راشدہ کے زمانے میں. یہ والا جو افریقہ کا حصہ جو میں نے ذکر کیا تو فتح ہو چکا تھا. یہاں اسلام ریاست کا مذہب بن چکا تھا، اور ان لوگوں نے عربی زبان کو بطور اپنی زبان میں قبول کر لی تھا. آج بھی جو ناردرن افریقہ ہے وہاں کیا بولی جاتی ہے؟ عربی بولی جاتی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب عربوں میں بات ہوتی تو کہتے ہیں یہ سارے عرب ہیں. بھئی یہ عرب نہیں ہے، اس وقت کے عرب نہیں ہے، اس وقت یہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی. جو پرشین امپائر ہے وہاں پہ آج مثال کے طور پہ عراق میں کیا بولا جاتا ہے؟ عربی بولی جاتی ہے. شام میں کیا بولا جاتا ہے؟ عربی بولی جاتی ہے. تو اس وقت تو عربی نہیں بولی جاتی تھی. خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ علاقے کیا ہو چکے تھے؟ فتح ہو چکے. بات لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہم اس کو کور کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے لگا تھا کہ آپ دیکھیں یہ شان عطا فرمائی ہے. آپ نے جس تہذیب کی بنیاد رکھی ہے اس نے دیکھتے 23.5 سال کے اندر پورے جزیرہ عرب کو 23.5 سال قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے کوئی بہت زیادہ معنی نہیں رکھتے. 23.5 سال بہت تھوڑا سا بدل، لیکن آپ اس سے سمجھیں گے کہ قوموں کے بننے میں 23 سال کا بہت زیادہ کردار نہیں ہوتا. 23 سال مائنر سا ایک ٹائم ہے، لیکن اس میں 7 ممالک اس وقت کے، اور 40 سال میں کوئی بہت بڑا وقت نہیں ہوتا. خلفائے راشدین کی خلافت کا زمانہ 40 سال ہے، تو 40 سال میں پوری دنیا اس وقت کی معلوم. تو تہذیب کے اندر ایک جان تھی، ایک پیغام تھا. یعنی وہ پیغام اتنا پرکشش تھا کہ یہ جو ستائی ہوئی دنیا تھی اس نے خیر، راحت اور سکون اسی میں محسوس کیا کہ اسلام قبول کرو. کہ ہم نے آپ کو، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو کیا دیا؟ شیلٹر دیا، ہم نے آپ کو چھت دیا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. یعنی ٹھکانہ ایسا کہ لوگ پھر آپ کے پاس آتے تھے کہ ہمیں ٹھکانہ دیں. جس کسی کو کوئی پریشانی ہوتی، سیرت مبارکہ ایسا دلچسپ موضوع ہے، میری دلچسپی کا بھی موضوع ہے. تو سیرت مبارکہ میں آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام سے پہلے لوگ ڈاکے مارتے تھے. آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنے گزر بسر کے لیے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو پھر کیا ہوا؟ سب سے بڑا انقلاب یہ ہوا سوشل، کہ جس کسی کو جو بھی ضرورت ہوتی تھی، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ ٹھکانہ نہیں دیا بلکہ آپ کو جائے پناہ بنا دیا، آپ کو ٹھکانہ بنا دیا. جس کسی کو چھت کی ضرورت ہوتی تھی مسجد نبوی میں، جس کسی کو کھانے کی ضرورت ہوتی تھی مسجد نبوی میں، جس کسی کو سواری کی ضرورت ہوتی تھی مسجد نبوی میں، جس کسی کو جس قسم کی بھی ضرورت ہوتی تھی مسجد نبوی میں آ جاتے. تو یتیم پیدا ہونا یہ مایوسی کی بات نہیں ہے. اللہ سے ہم عافیت مانگتے ہیں ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں سے، لیکن بنانے والی ذات اللہ کی ہے. یتیم کو در یتیم بنایا اور آپ نے زمانے کا سردار بنا دیا. ایسی تہذیب کہ آج بھی لاجک کے میدان میں، آج بھی دلیل کے میدان میں اسلام سب پہ غالب اور سب پہ باری. آج بھی اس وقت عمل میں ہم کمزور ہیں، اور جس وقت ہمارا عمل ہماری تعلیمات کے مطابق ہوگا تو بالکل وہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہوا تھا. مسئلہ صرف اور صرف عمل کا ہے. یعنی ہماری جو فکر ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے فکر کیا ہے. ہماری تہذیب ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری تہذیب کیا ہے. ہماری تاریخ ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری تاریخ کیا ہے. عقائد کا سسٹم جو ہے وہ ہم نے بھلا دیا ہے. عقائد کا سسٹم ہوتا ہے جو عمل کو جنریٹ کرتا ہے، جو تہذیب پیدا کرتا ہے. ہمارا عقیدہ غلط تہذیب پیدا کر رہا ہے. توحید کا مطلب یہ کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، ہم ڈرتے ہیں. توحید کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کے کہیں جانا نہیں ہے، ہم ہر جگہ پہ جاتے ہیں، خدا کے پاس نہیں آتے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو عقائد جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں. جب ٹھیک ہو جائیں گے تو وہی کچھ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا تھا. تو خیر، آپ کو اس حدیث مبارکہ میں سلسلہ نسب کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. آپ نے اپنے خانوادے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دنیا میں مجھے بھیجنے کے لیے
جب خاندان کا انتخاب کرنا تھا تو بنو کنانہ کو دیکھا، بنو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم، یعنی انبیاء کی اولاد کو دیکھا، انبیاء کی اولاد میں سے کنانہ کو دیکھا، کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو دیکھا، قریش سے بنو ہاشم کو دیکھا، اور بنو ہاشم نے مجھ کو پیدا کیا، مجھے چن لیا، مجھے منتخب کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، قریش سے تھے، اور یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسے زبانی یاد کریں۔ آپ کا جو سلسلہ نسب اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عدنان تک، دوسرا حصہ ہے عدنان سے ابراہیم علیہ السلام تک، عدنان بن عود بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن اسماعیل بن ابراہیم، اور تیسرا حصہ ہے ابراہیم سے آدم علیہ السلام تک۔ یہ سارا ذکر ہے آپ کی جو سیل ڈیکٹر کتاب ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں آپ کو تینوں چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ اچھا سر، کلاس ہے آپ لوگوں کی ابھی؟ کتنے بجے کلاس ہے؟ سر بریک ہے اس کے بعد، کتنے منٹ کی کلاس ہے؟ کتنے منٹ بعد کلاس؟ اس کے بعد بریک ہے۔ اس کے بعد بریک ہے۔ میں آپ کا ٹائم لے نہیں رہا بلکہ اپنا ٹائم دے رہا ہوں۔ یہ خیال نہیں ہے کہ سر ٹائم ختم ہوا تو آپ ہمارا ٹائم لے لیں، میں آپ کو اپنا ٹائم دے رہا ہوں، یہ خیال کیا کریں۔ یہ اگر سوچ سے بیٹھیں گے تو آپ کو بیٹھنا ناگوار نہیں گزرے گا، آپ خوش ہو کے بیٹھیں گے۔ بیٹھنا تو آپ نے ہے، خوش ہو کے بیٹھیں یا خوش ہو کے نہیں بیٹھے، بیٹھنا آپ نے ہے۔ ختم کر رہے ہیں ہم اس کو۔ تو سلسلہ نسب آپ یاد کر لیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ایک والد محترم کی طرف سے ہے، وہ یہ لکھا ہوا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نضار بن معد بن عدنان۔ یہ سلسلہ نسب کا یہاں تک جو حصہ ہے یہ بالکل متفق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ والد محترم کی طرف سے ہے، والد محترمہ کی طرف سے یہ ہے، محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ، یہ زرہا لکھا ہوا زہرہ ہے، زہرہ، اس میں ٹھیک کر لیتا ہوں، زہرہ۔ اسی زہرہ سے بنو زہرہ قبیلہ تھا جس سے سیدہ آمینہ تھی۔ بنو زہرہ قبیلہ سے آپ نے سنا ہوگا، بنو زہرہ، تو یہ آپ کے جد امجد ہیں، انہی سے آپ کے قبیلے کا نام تھا بنو زہرہ۔ زہرہ کے بعد پھر کیا ہے؟ بن کلاب۔ کلاب سے وہی شروع ہو جاتا ہے جو والد محترم کی طرف سے، بن کلاب بن مرہ بن کعب، آپ دیکھ لیں وہی نظر آئے گا۔ تو پہلے جو کتنے نام ہیں؟ ایک، دو، تین نام مختلف ہیں، محمد بن آمینہ بن وہب بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ کلاب کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام زہرہ تھا اور دوسرے کا نام قصی تھا۔ قصی والد محترم کی طرف سے آ رہے ہیں اور زہرہ جو ہے وہ والد محترمہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو کلاب پہ جا کے دونوں جو نسب ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بھی قریشی تھے، قریش لقب ہے فہر کا۔ فہر کہاں پہ ہے؟ یہ فہر آپ کو والد ماجد کی طرف بھی نظر آئیں گے، والد محترمہ کی طرف بھی نظر آئیں گے۔ تو دونوں طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہے۔ تو یہ 3 نام مختلف ہیں، یہ بھی آپ یاد کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہے؟ کیسا راج؟